بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محرم سن 7 ہجری کا واقعہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا علاقہ فتح فرمایا تو چند دن وہاں قیام بھی فرمایا۔ اس دوران ایک یہودیہ عورت زینب بنت حارث جو کہ مرحب کی بہن تھی، اس نے آپ کے اور آپ کے چند صحابہ کی دعوت کی۔ دعوت میں اس نے بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا اور اس میں انتہائی مہلک قسم کا زہر ملا دیا تھا۔ پہلا لقمہ کھاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ روک لیا، بلکہ صحابہ کرام سے بھی فرمایا کہ ارفعوا ایدیکم، کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو، کیونکہ اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ پھر اس عورت کو وہاں بلایا گیا تو اس سے اس بات کی دریافت فرمائی، انت سممت ھذہ الشاۃ، کیا تو نے اس گوشت میں زہر ملایا؟ اس نے اقرار کیا اور کہنے لگی کہ من اخبرک، کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا اخبرتنی ھذہ الذراع التی فی یدی، کہ مجھے اس گوشت کے ٹکڑے نے بول کر بتایا جو میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگی کہ میرا مقصد یہی تھا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نبی برحق ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور اگر آپ اس کے برعکس ہیں تو لوگوں کو نجات مل جائے گی۔ بعض روایات میں ہے کہ اقرار جرم کے بعد وہ اسلام لے آئی اور کلمہ پڑھ لیا۔ ایک صحابی حضرت بشر ابن براء ابن معرور نے کچھ کھانا زیادہ کھا لیا تھا، اسی زہر کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی تھی۔ یہ زہر اتنا شدید تھا کہ اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات تک رہا، بلکہ وفات کے وقت آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، یا عائشہ ما ازال اجد علم الشاۃ التی اکلت بخیبر وہذا اوان وجدت انقطاع عبری من ذلک السم، کہ اے عائشہ، میں نے خیبر میں جس سے بکری کا زہر آلودہ گوشت کھایا تھا اس کی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں، اور اب تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے رگ جان کٹ رہی ہے۔ اب اس سے ایک بات تو یہ ہمارے سمجھ میں آئی کہ یہودی یہ روز اول سے اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفیق اور مہربان اور رحمت للعالمین شخص کے لیے وہ اس قسم کے خطرناک منصوبے بنایا کرتے تھے تو کسی مسلمان کے لیے یہ درست ہی نہیں ہے کہ وہ یہودیوں پر اعتماد کر کے ان کو اپنا خیر خواہ سمجھ لے۔ اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص اور خیر خواہ نہیں ہوئے تو دوسرا آدمی اگر یہ توقع رکھتا ہے تو اس سے محض خام خیالی ہی تصور کرنا چاہیے، وہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ، کہ اس کے باوجود کہ آپ کو پتہ بھی چل گیا اور صحیح طریقے سے پتہ چلا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس سے کوئی انتقام نہیں لیا، بلکہ حضرت بشر ابن براء ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شہادت جو اس وجہ سے ہوئی ان کا انتقام تو لیا کہ لیکن اپنے ذات کے بارے میں کچھ نہیں لیا۔ اور تیسری بات جو ہے نا وہ یہ سمجھ میں آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخبار بالغیب یعنی غیب کی خبروں کی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے خبر دیتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت ہوتی اور اسلام کی بھی حفاظت ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق عالیہ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، دعا فرمائیں اور کوشش بھی فرمائیں کہ اللہ کریم ہمیں ان اخلاق عالیہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔